الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الکافی کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 13 ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس حدیث مبارک کو امام علی علیہ السلام کے بعض اصحاب نے امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اس کی سند کے اوپر تبصرہ گزشتہ درس میں گزر چکا تھا اور ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اس مقام پہ یہ سند دو راویوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے سند کے اعتبار سے ضعیف شمار ہوتی ہے، لیکن اس کا جبران ہمارے لیے ممکن ہے۔ اور اس کے اندر جو معانی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو وہ معانی حدیث متواتر سے سازگار ہیں، بعض ایسے معانی ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو تواتر کے ساتھ کتب اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئے ہیں، جبکہ بعض ایسے معانی ہیں کہ جن کے بارے میں معتبر صحیح سند روایات ہیں۔ تو ان شواہد اور قرائن کی بنیاد پہ اس حدیث کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ حدیث کو ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ کسی خاص مقام کے اوپر ہم ڈسکشن اس کے اوپر بحث کریں گے، اور وہ ہے کہ حجج الہیہ، زمین کے اوپر حجج الہیہ کا ہونا اور ایک حجت کے بعد دوسری حجت کا ہونا۔ آغاز میں امیر المومنین علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے یہاں پہ امام فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ امام کا لکھا بھی گیا، یاد بھی کیا گیا، تو اس طرح سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ منبر کوفہ پہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، لیکن اس میں مہدویت سے متعلق بیان موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، اللہم انہ لا بد لک من حجج فی ارضک حجت بعد حجت علی خلقک یہدونہم الی دینک ویعلمونہم علمک۔ یہ حصہ پہلا ابتدا میں اس مقدار میں فلسفہ حجت الہی بھی بیان کیا گیا ہے، اور حجت الہی کا آنا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہم انہ لا بد لک من حجج فی ارضک حجت بعد حجت علی خلقک۔ یہ مقدار بیان کرتی ہے کہ حجت الہی سے زمین خالی نہیں ہو سکتی۔ حجت الہی کا فائدہ کیا ہے پھر آگے بیان کیا ہے امام علیہ السلام نے، اور وہ پھر آگے تک چلتا ہے سلسلہ۔ لہذا ان دو سطروں میں پہلا نقطہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ کیونکہ آپ ایک حدیث کو اسے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں تقطیع، قطع سے ہے، قطع کو باب تفعیل میں لے جائیں تو کہتے ہیں تقطیع، یعنی ٹکڑے ٹکڑے حدیث کو کر لینا معنی کے اعتبار سے۔ ایک حدیث میں ممکن ہے کہ متعدد ہمارے پاس معنی حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہو، جیسے ابھی آپ اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ حدیث کی تقطیع کر لیتے ہیں، پوائنٹس میں اسے لکھ لیتے ہیں، تو حدیث آپ کے لیے یاد کرنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث اگر مکمل آپ یاد کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کے لیے اس کا فہم یا اس کے اوپر غور و فکر کرنا مشکل ہو۔ آپ ایک ایک معنی، جہاں ایک معنی ختم ہو گیا ہے اس کو جدا کر لیں۔ جیسے ادھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلا معنی ادھر بیان کیا گیا ہے، اللہم انہ لا بد لک من حجج فی ارضک حجت بعد حجت علی خلقک۔ یہ پہلا ہمارے پاس معنی آ گیا کہ اے اللہ، اے پروردگار، تیری زمین پہ حجتوں کا ہونا تیرے لیے، تیری حجت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حجت کے بعد دوسری حجت تیری مخلوق کے اوپر آئے گی، تیری طرف سے ہی آئے گی۔ یہ جب معنی مکمل ہو گیا تو اس سے اگلا اب آپ معنی دیکھیں، اس میں بیان کیا گیا یہ حجت آ کے کیا کرے گی، کیوں ہے یہ حجت؟ یہدونہم الی دینک، تیرے دین کی طرف وہ ہدایت کرتی ہے، وَيُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَكَ، اور تیرے علم کو وہ سکھاتی ہے، انہی بندگان خدا و مخلوق خدا کو تیرے علم کی تعلیم دیتے ہیں۔
کیوں یہ ہدایت اور تعلیم کا سلسلہ ہے؟ کَإِ لَا يَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِيَائِكَ، تاکہ تیرے اولیاء کی اتباع کرنے والے منتشر اور پراگندہ نہ ہوں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا معنی مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا معنی جو آگے آ رہا ہے وہ بھی حجت الہی کے ہی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ حجت الہی ظاہر غیر مطاع، ممکن ہے ظاہر ہو لیکن اطاعت نہ کی جا رہی ہو، او مکتتم، یا پوشیدہ ہو، یترقب، اس کا انتظار کیا جائے۔ یہ تیسرا معنی آپ نے ملاحظہ کیا۔ پھر تیسرے معنی کی آگے تشریح ہے کہ اگر ان غاب عن الناس شخصهم فی حال ہدنتہم، اگر ان کے پرسکون ایام میں وہ امام حجت لوگوں کی نظروں سے اس کی شخصیت غائب ہو جائے، فلم یغب عنہم، تو ان لوگوں سے غائب نہیں ہوگا قدیم مبثوث علمہم، وہ علم، ان لوگوں کا علم جو کہ قدیم زمانے سے ہی نشر کیا گیا ہے اور پھیلا دیا گیا ہے، وآدابہم، اور ان کے جو آداب ہیں، ان اولیاء کے آداب ہیں، فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، مثبتۃ فہم بہا عاملون، کہ ان کے دلوں میں یہ ثابت شدہ ہیں اور اسی کے اوپر یہ مومنین عمل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آخر میں مومنین کے ساتھ اس کا ربط جوڑ گیا۔ بس یہ چار معنی اس مقدار تک ہمارے پاس آئے، پھر خطبے کا اگلا حصہ ہمارے سامنے ہے۔ بالفاظ دیگر اس جگہ پہ حدیث کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ یہ چار نکات آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور ان چار نکات ہی کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پہلا ہمارے پاس نقطہ ہو گیا کہ حجج بعد الحجج ہیں، کہ اللہم انہ لابد لک حجج فی ارضک، کہ من حجج فی ارضک، کہ پروردگار تیری زمین پہ حجتیں ہیں، حجت بعد حجت علی خلقک، تیری مخلوق کے اوپر حجت۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ وہ کیا عمل انجام دیتے ہیں، یہدون و یعلمون، وہ ہدایت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں یہ تعلیم دیتے ہیں؟ یہ دوسرے نقطے میں ہی اسے ملاحظہ کریں۔ ہدایت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں لِكَيْ لَا يَتَفَرَّقَ، تاکہ لِكَيْ لَا يَتَفَرَّقَ اتباع اولیائک، کہ آپ کے یعنی ان حجج الہیہ کی پیروی کرنے والے منتشر و پراگندہ نہ ہو جائے۔ یہ دوسرا ہمارے پاس مطلب پورا ہوا۔ تیسرے مطلب میں اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اسی حجت کے، کہ وہ حجت یا تو ظاہر ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جا رہی، یا وہ غیبت میں ہے، اور اگر غیبت میں ہے تو ان کے صلح کے ایام میں بھی، پرسکون ایام میں بھی، اگر امام معصوم یا حجت الہی کی شخصیت ان سے غائب ہے تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان کے علوم اور آداب ان سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام یا حجج الہیہ علیہم السلام، ان کے نشر کیے ہوئے علوم اور نشر کیے ہوئے آداب مومنین کے دلوں میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کی پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا نقطہ مہم ہے۔ یعنی تیسرے نقطے میں دیکھا یا حجت الہی ظاہر ہے یا غیبت میں ہے، اور اگر غیبت میں ہو بھی، کیونکہ ظاہر ہو تو ان سے جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر غیبت میں ہو بھی تو تب بھی مومنین کے دلوں سے ان کے علوم اور آداب وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتے۔ آئیں اب ہم پہلے نقطے کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگلی جو خطبے کا حصہ ہے اس میں بھی یہی چار چیزیں تقریباً تکرار ہیں۔ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، وإلا معنی کے اعتبار سے یہی چار نکات اس میں تکرار ہیں، اور اس میں حجت الہی کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور مومنین کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، اللہم لک لابد لک من حجج فی ارضک حجت بعد حجت علی خلقک۔ اس کی تشریح کی ہمیں طویل ضرورت ہے، اس مقام پہ اس کو زیادہ کھول کے ذکر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کثیر روایات ہیں، الکافی میں ہی حجت الہی کے باب سے کثیر ہمارے پاس احادیث اور روایات موجود ہیں۔ حجت الہی کا مختصر طور پہ ہمارے پاس تعارف یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کو
حجت کے بغیر نہیں رکھا، حجت اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہے۔ اب حجت سے کیا مراد ہے؟ یہ کلمہ چونکہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور اتمام حجت ہو تو اللہ نے جزا اور سزا رکھی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجتوں کے سلسلے میں سے ایک اہم سلسلہ کیا ہے، یہی حجج الہیہ ہیں۔ حجج الہیہ زمین کے اوپر ہی ہوتے ہیں، فی ارض کا، تیری زمین کے اوپر، یعنی ادھر مقید حجج کو کیا گیا ہے کہ یہ مخلوقات کے اوپر، کیونکہ بعض لوگوں نے علماء کی، ہمارے ہی علماء میں سے بعض نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام شاید کسی اور سیارے میں ہیں، اس زمین کے اوپر نہیں ہے۔ بہرحال کوئی ان کے اپنے طور پہ استدلالات ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن اس طرح کا تفکر قلیل طور پہ نادر صورت میں پایا جاتا ہے، مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، یا بعض ایسا تفکر بھی آپ کو ملتا ہے کہ وہ مقید ہیں جزیرہ خضرہ میں، مثلا برمودا ٹرائی اینگل میں۔ تو ان سب کے برخلاف روایات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ زمین میں ہیں، لوگوں کے اندر ہی حجج الہیہ ہوتی ہیں، لیکن ایک حجت کے بعد دوسری حجت آتی ہے اور وہ مخلوق کے اوپر حجت ہے۔ حجت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس ذات کی اطاعت اور یعنی قول کی، فعل کی، عمل کی اطاعت مخلوقات کے لیے ضروری ہے، اگر حجت الہیہ کی طرف سے ایک عمل صادر ہو یا ایک فرمان صادر ہو تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اطاعت کے باب سے لینا بہت ضروری ہے حجت الہی کو، اگر اطاعت اور محبت کے باب سے نہ لیا جائے، کیونکہ مودت اور محبت بھی اطاعت ہی کی حقیقت میں خاطر ہے، یعنی سب سے پہلی چیز جو مودت اور محبت میں سامنے آتی ہے وہ اطاعت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اطاعت کے امور میں بہت ساری ناگوار چیزیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں جب اطاعت کا مورد آتا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنی تھی تو وہاں پہ اپنے آل اولاد کو یقیناً شہید کرانا پڑنا تھا، مال کو وہاں پہ اپنے قربان کرنے کی ضرورت تھی، قبائل کو چھوڑنے کی ضرورت تھی، ترک دنیا کرنے کی ضرورت تھی، بھوک پیاس اور زخموں کی تکلیف ہے، یہ سب کی سب چیزیں محبت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا محبت ہے کہ جو ان سخت ترین اور دشوار ترین آزمائشوں میں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ منظر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب محبت، کیونکہ الحمدللہ مکتب تشیع میں جو فرہنگ تشیع میں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ 100% سارا کا سارا قرآن اور روایات کے مطابق ہے، اس میں انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ اہل بیت علیہم السلام کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا، لیکن فرہنگ تشیع میں، ثقافت تشیع میں محبت کا عنصر بہت آشکار ہے۔ لہٰذا آپ عزاداری کے ایام میں دیکھیں کہ سخت ترین حالات کیوں نہ ہوں، جان کا خطرہ کیوں نہ ہو، دھماکے ہو رہے ہوں، موسم جتنا سخت ہو، پیسے موجود ہوں یا نہ ہوں، حالت امارت میں ہوں یا فقر میں ہوں، قلیل ہوں یا کثیر ہوں، اقلیت ہوں یا اکثریت ہوں، ہر جگہ پہ عزاداری کو برپا کرتے ہیں۔ یہ عزاداری اتنے سخت حالات میں کیسے برپا ہو سکتی ہے؟ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات یا دنیا میں بعض ایسے علاقے ہیں جو برفانی علاقے ہیں، شدید ترین برف میں بھی وہ وہاں پہ بھرپور اہتمام عزاداری کا کرتے ہیں اور مراسم کے ساتھ۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ لگا محبت در حقیقت انہی قربانیوں کی خاطر ہے اولین صورت میں۔ اگر اطاعت ہی محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، وہ محبت اسے کوئی خاص فائدہ نہیں دے گی۔ افکار اور فکر اور نظریات اپنے ہوں اور محبت ہو، یعنی جو محبت محبوب کے افکار ہی کا تابع نہ کر سکے، جو محبت محبوب کے افکار کو دلوں میں داخل ہی نہ کر سکے، وہ محبت کس کام کی؟ اہل بیت علیہم السلام تو وسیلہ اور واسطہ ہیں اللہ تک رسائی کے، اگر اہل بیت سے محبت اور اللہ سے محبت نہ ہو تو یہ اہل بیت سے کیسی محبت ہے؟ اس اہل بیت علیہم السلام نے قبول نہیں کیا۔ یا کسی کو ارحم الراحمین اہل بیت نظر آ رہے ہوں، اللہ نہ نظر آ رہا ہو، اللہ کے پاس جاتے ہوئے گھبرائے، کوئی اس طرح کا تفکر بعض اوقات دیکھنے کو مل جاتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے پاس گئے تو کیا پتہ جہنم ہی بھیج دے، امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ یقیناً جنت بھیجیں گے۔ یہ تفکر باطل تفکر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے تفکر سے کاملاً ہٹ کر ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ اللہ اسے جہنم بھیجنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غضبناک ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رحم کر دے اس پہ، امام حسین علیہ السلام اس پہ رحمت نازل نہیں کریں گے۔ لہذا افکار حجج الہیہ کا حجت بننا، اس سے مراد یہ ہے
کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو دیکھ کے تم نے چلنا ہے، اور تم نے ان کو دیکھ لیا، پا لیا، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے حجت تمام۔ اب اگر ان کے موافق نظر نہ آئے تو سزا ہے، اور ان کے موافق نظر آئے تو جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین جزا دینے والا ہے۔ حجت کے کلمہ حجت کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس اس میدان میں کم ہے۔ 4 نکات ہم نے ابتدائی حصے میں رکھے ہیں۔ یہ پہلا نکتہ طویل ہے، انسان کی زندگی پہ انتہائی مؤثر ہے۔ مکتب تشیع اسلامی فرق میں نمایاں ترین فرقہ ہے کہ جو حجت الہیہ کو اصول دین میں سے قرار دیتا ہے، اور اسی کو صراط مستقیم اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی ترین نکتہ کہ ہمارے دل کے اندر ناگواری ابھرے یا ہمارے ہاں محبت ابھرے دل میں، ضروری ہے کہ اطاعت جنم لینی چاہیے، اور عدم اطاعت ہی ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا غم رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو نوحے یا غم ہیں وہ نہج بلاغہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ شام کے اوباشوں کو اکٹھا کر کے ان کو حملے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور انہیں پیسوں سے بھی نہیں نوازتا اور رقمیں بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ اپنے امیر کی اطاعت اتنے مضبوط طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور میں تم لوگوں کو انعامات بھی دیتا ہوں جدا طور پہ، بیت المال سے حق بھی دیتا ہوں، اور حق راستے کے اوپر میں تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن تم لوگ میرے حکم کی اتباع نہیں کرتے۔ یا ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی رائے کیا جس کی بات نہ مانی جائے، میری کیا رائے کی حیثیت ہے؟ میں تمہیں بات کچھ کہتا ہوں، کرتے تم کچھ ہو، تو کیا حیثیت ہے؟ اس لیے عدم اطاعت آپ ہٹا دیں اور پھر قصیدے پڑھتے رہیں، فضائل پڑھتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو امام کا مطیع ہی نہیں، کیونکہ اطاعت میں لامحالہ اپنے نفس کو گھسیٹ کے امام کے سامنے خاضع کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت میں فکر جیسی مرضی ہو، اپنے نفس کی تمام افکار کو جھکا کے امام کی فکر کے تابع کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس لیے حجت الہی کا پہلا تعلق انسان کے ساتھ اطاعت کا بنتا ہے۔ یہ اطاعت ہوتی رہے، اگر محبت نہیں ہے تو اس کی شمع روشن ہو جائے گی، وہ شمع جل جائے گی۔ البتہ محبت انسان کے دل میں ہو تو اطاعت کی ناگواریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، اور تیزی سے انسان کا سفر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا حصہ تھا جس میں امام علیہ السلام نے بیان کیا، اللہم لا بد لک من حجج فی ارضک، تیری زمین پہ حجتوں میں سے ایک حجت کا ہونا ضروری ہے۔ حجت بعد حجت علی خلقک، ایک حجت کے بعد ایک اور حجت آئے گی جو تیری مخلوق کے اوپر حجت بنے گی۔ یہ پہلا نقطہ ہمارے لیے کامل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ دوسرا نقطہ اب اس میں، دوسرا نقطہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تکرار ہوتا جا رہا ہے یہ روایات میں، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک نقص ہمارے ہاں اجتماعی طور پہ پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ اوورآل عالم اسلام میں ہی نقص ہے، صرف ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، لیکن نقص بہرحال ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حجت الہی کے طور پہ لے لیں، یا ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار علیہ السلام کو لے لیں، وہ نقص کیا ہے کہ جو تعارف روایات و آیات نے ان ہستیوں کا کرایا ہے، اس تعارف سے نہیں انہیں لیتے۔ اس تعارف سے انہیں لیتے ہیں کہ جس میں ہم ڈائریکٹ فوراً جنت میں پہنچ جائیں، قبر میں بھی آزاد ہو جائیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو بار بار آیات بیان کر رہی ہیں، روایات بیان کر رہی ہیں، مثلا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اتنی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، جیسے بعض لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے توحید کا، اپنے طور پہ سب کو کافر، خود کو موحد۔ آپ زیارت کرنے جائیں، تعظیم بجا لائیں تب بھی مشرک، آپ نے کوئی یا کہہ دیا تب بھی مشرک، لبیک کہہ دیا تب بھی مشرک۔ ہر چیز کے اوپر انہیں شرک ہی نظر آتا ہے، بیماری شرک کی لگی ہو تو ایسا ہی ایک عکس دکھائی دیتا ہے۔ لہذا قرآن کریم رسول اللہ کی ذات کو معیار رکھتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اتباع اور اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر تم یہ دعوے کرتے قل ان کنتم تحبون اللہ کہ ہم سب سے بڑے مواحد ہیں، ہم اللہ اللہ ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اتباع کرو، فاتبعونی، تو رسول فرض سے ہے کہ میری اتباع کرو۔ اتباع معیار ہے، اطاعت معیار ہے، جیسا کہ آپ نے سابقہ جملے میں حجت کے معنی میں دیکھا کہ حجت جب بھی آئے گی پہلا تقاضا اطاعت ہوگا۔ یہ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بھی آغاز میں یہی ہے۔ قط کی بحث پڑھتے ہیں تو مولا کی طرف سے آتا ہے کہ اگر قط ہو جائے کہ مولا کا فرمان ہے تو پھر تو آپ کے اوپر وہ لاگو ہوگا، اور منجزیت اور معذریت اس کے پھر آثار ثابت کرتے ہیں کہ جیسا وہ قط آپ کو ہوا ہے اسی کے مطابق وہ منجز ہے، یعنی عمل ضروری ہے، اور اگر خلاف واقع نکلا تو آپ معذر ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار یا مولا آقا میں نے تو اتباع کی تھی۔ عقائد کی طرف آ جائیں اس میں بھی یہی بات کی جاتی ہے، اس لیے حجت کا قبول کرنے کے بعد حجت کے پہلا تعلق اطاعت کا ہے۔ اطاعت کے اوپر ہمارے معاشرے کو حساس نہیں بنائے گا، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہر دو نے محبت کو حساس بنا دیا۔ وہ محبت تو آسان ہے، آپ نعتیں سنتے رہیں، بڑی بہترین ہے، آپ ایک نعت لگائیں تو اتنی بہترین نعتیں پڑھی گئی ہیں کہ سنتا ہی رہے گا 3-4 گھنٹے۔ آپ نوحے سننے بیٹھ جائیں، وہ اتنے خوبصورت نوحے پڑھتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ اطاعت کا پہلو کس جگہ پر ہے؟ نماز کا ٹائم ہو، روزے کی بات ہو، خوش اخلاقی کی بات ہو، غصہ غضب کو دبانے کی بات ہو، سیرت کی بات ہو، وہاں پہ وہ پھر وہی قصیدے واہ واہ اور فضائل کی بات آ جاتی ہے۔ لہذا پہلا تعلق ضروری ہے کہ اطاعت کا جوڑا جائے، اس کے اوپر ہمیں بہت تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ کثرت تبلیغ ہمارے معاشرے سے اس نقص کو دور کر سکتی ہے کہ جو یہ معیار ہمارے ہاں قرار نہیں پایا۔ وَإِلَّا محبت کرنے والے ائمہ علیہ السلام کے دور میں بہت تھے، امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر وہ ٹوٹ گیا، محبت کرنے والے افراد تھے اس میں، لیکن اطاعت کرنے والے افراد نہیں تھے، فکر علوی رکھنے والے افراد نہیں تھے۔ اس کا بہت ایک گہرا اثر ہے فکر اور اطاعت کا۔ آئیں اب اس میں دیکھیں دوسرا جو معنی اس حدیث سے بیان ہوتا ہے اس معنی کو پہلے بھی عرض کیا، تقطیع کی صورت میں حدیث کو لیا کریں۔ تقطیع علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ معنی کو قطع کرتے ہیں، حدیث کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس سے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کا دیگر روایات سے موازنہ کر کے موافقت پیدا کر کے معنی لینا بھی آسان ہوتا ہے، اور یاد بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ لہذا اگلا اس میں معنی دیکھیں حجت الہی، کیونکہ اس کی بحث مفصل انشاءاللہ روایات سے ہی پڑھیں گے۔ ابھی تو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں جو احادیث میں بعض پہلو ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت طویل ہمارے ہاں حجج الہیہ کا مورد الکافی ہی کی کتاب میں وارد ہوا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین اور جامع ترین کتاب وہ الکافی ہے، نہ کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ۔ ان کی اپنی عظمت ہے بلا شک و شبہ، نہج البلاغہ کی بہت عظمت ہے، صحیفہ کاملہ کی بہت عظمت ہے، لیکن الکافی کامل دین رکھتی ہے، کوئی دین کا عنصر نہیں ہے کہ آپ کو اس میں غائب نظر آئے۔ اس میں احکام ہے، 5 جلدوں کے اوپر مشتمل فقہی احکام ہیں۔ پہلی 2 جو اصول کافی کے نام سے جلدیں ہیں وہ عقائد کے اوپر اور اخلاقیات کے اوپر مشتمل ہے، اور جو 8ویں آخری روضۃ الکافی ہے اس میں منتشر طور پہ سب حدیثوں کو جمع کیا گیا جو کسی خاص باب میں نہیں آتی تھی، یعنی ان کا بھی تعلق یا عقیدے سے ہے یا اس کا تعلق اخلاق سے یا احکام سے ہے۔ لہذا الکافی ایک انسان اس سے اپنا تعلق قوی جوڑ لے تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کرنا چاہا ہو اور وہ اس تک نہ پہنچے، اگر الکافی سے مضبوط اپنا تعلق جوڑ لے۔ حتیٰ کہ حجج الہیہ کے بارے میں یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں جو بیان الکافی میں آیا ہے کسی بھی کتاب میں وارد نہیں ہے جو بیان اس میں آیا ہے۔ اسی طرح توحید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن کریم کے بعد توحید کی عظمتیں جہاں پہ ذکر کی گئی ہیں وہ الکافی ہے، یا دعاؤں کے باب میں یا ذکر کے باب میں جوامع توحید تو باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے۔ لہذا الکافی سے گہرا تعلق جوڑیں۔
اس لیے حجج الہیہ کی تفصیلات ہمیں کہاں ملیں گی، یہ ذہن نشین کر لیں، اس کے لیے مراجعہ کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل جو کتاب الحجت، نام ہی اس کا حجت اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر اس کا مراجعہ کریں۔ دوسرا ہمارے پاس پہلو آتا ہے یہدونہم الی دینک ویعلمونہم علمک۔ یہ ہمارے اندر تعارف ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کا۔ ابھی اہل بیت علیہ السلام صرف دینے والے ہیں اور دنیاوی مشکلات میں نجات عطا کرنے والے ہیں۔ اس فرہنگ کو ہم نے پورے معاشرے کے اندر پھیلا دیا۔ ہر بندہ اس جہت اور اس نگاہ سے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ آپ یہ والا پہلو اگر تلاش کرنے لگ جائیں کتابوں میں تو آپ کو یہ بہت کثرت سے دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ دنیا کی آزمائشیں انسانی کمال کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ایک انسان دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، تو قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ ان تقولوا آمنا، کہ جب تم یہ کہو گے ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور آزمائے نہیں جائیں گے، صحیح، کہ جب تم یہ کہہ دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں۔ اس لیے جو انسان دل میں اپنے قلب کی حالت ہر انسان جانتا ہے، وہ جیسا بھی اپنے اندر ادعا رکھتا ہے اس کو امتحان کی صورت میں پائے گا، اور اس کے لیے محاسبہ اپنے نفس کا کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے میں دین سے خالص ہوں، موارد آ جائیں گے۔ وہ مقصد سمجھتا ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہوں، جان مال عزت لوٹا دوں، مورد اس کے لیے آ جائے گا، آزمائشیں آئیں گی اس کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے علوم اہل بیت علیہ السلام سے اور ائمہ علیہ السلام کے کلام سے انتہائی محبت ہے کہ امام زبان علیہ السلام ادھر ہوں تو میں تو ہر ٹائم ان سے علم حاصل کرتا رہوں۔ آزمائش آ جائے گی کہ دیکھتے ہیں علوم تو اہل بیت کے ہیں، کتنا پڑھتا ہے وہ، کتنا سنتا ہے، کتنا یاد کرتا ہے۔ ابھی نہج البلاغہ ہی ہم نے کتنی پڑھی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں، کون سی بات کریں گے؟ وہی جو نہج البلاغہ میں کی ہے۔ امام زمان علیہ السلام ابھی ہمارے درمیان آ جائیں، کیا بات کریں گے جو انہوں نے اپنی روایات میں بیان کیا گیا؟ لہذا واضح ہوا کہ یہاں پہ وہ تعارف لینا ضروری ہے جو روایات بیان کرتی ہیں۔ احادیث میں بھی یہ وارد ہوا ہے ہمارے بارے میں وہ کہو جو ہم نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، وہ نہ کہو کہ جو ہم نے بیان نہیں کیا، اپنی طرف سے خود سے باتیں ذکر نہ کرو۔ بہرحال ایک ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی اور اجتماعی صورت میں ایک فرہنگ کے طور پہ یہ بات بن چکی ہے کہ ایک خاص جہت سے وہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پہ تبلیغ کریں، مجلس پڑھیں، درس دیں، اس جہت کو بیان نہ کریں تو اعتراض کی صورت میں آپ پائیں گے مجمع کو۔ خیر مجمع تو دور کی بات ہے، آپ خود اپنے طلاب کے درمیان ہی اس چیز کو اعتراض کی صورت میں پائیں گے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام پہلا اپنا تعارف جو کراتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے حجج الہیہ کا جو تعارف کرایا ہے وہ یہ یہدونہم الی دینک، وہ تیرے دین کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کی جانب سے ائمہ اطہار علیہ السلام سے رابطہ نہ جوڑا جائے تو پھر کون سا رابطہ جوڑا ہے ہم نے؟ اس لیے اس کو ترویج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اعتراف کرانے و قائل کرنے کی ضرورت ہے اس میں، اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ عمل انجام پائے کہ ہر بندے کے ذہن تک یہ باتیں پہنچیں۔ وَإِلَّا آپ کے سامنے دو ہمارے مقایسہ آ جاتا ہے، یہاں پہ دو نقطہ بیان کیے گئے، یہدونہم الی دینک ویعلمونہم علمک، اور تیرے علم کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ حجج کرتے کیا ہیں؟ دو کام کرتے ہیں، ایک ہے کہ اے اللہ تیرے دین کی ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی دین میں تیرے نظریات، اور اے پروردگار تیرے دین تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام؟ اے اللہ تیرا جو علم ہے اس کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، نہ کہ اپنے پاس ادھر ادھر سے چیزیں لاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جو حجج الہیہ سے وابستہ ہو جائے اس کے پاس کم سے کم یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، دین الہی نظر آئے اور علم الہی کی جھلک اس میں نظر آئے۔ اگر یہ دو چیزیں نظر نہیں آتی تو پھر تو اس نے ہادی اور معلم کے طور پہ نہیں دیا۔ اب آپ معاشرے کا مقایسہ کریں، معاشرے کا جب بھی ہم مقایسہ کرتے ہیں اس سے مراد وہ قلیل افراد نہیں ہوتے کہ جو اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں اور اہل عمل ہیں، بلکہ ہم اوورال اکثریت کو پیش نظر دیکھتے ہیں کہ کس طرف ایک اکثریت لوگوں کی یا ایک مجتمع یا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، تو اس میں استثناءات کو مد نظر رکھ کے بات کو آپ قطع نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ ہمارے ہم بعض لوگ اسلوب رکھتے ہیں
آپ اگر مثال کے طور پہ علماء میں یا ذاکرین کا کوئی مسئلہ بیان کر دیں تو وہ آپ بیان کر رہے ہیں 60-70% حصے والی بات کو، وہ لے رہے ہیں 10-20%، وہ کہیں گے اچھا فلاں نیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، آپ نے نگاہ بری رکھنی ہوتی ہے، آپ نے عیب نکالنے ہیں، تو ہم اس کے حصے کی وہ استثنائی حصے کی بات نہیں کر رہے۔ ایک اوورآل آپ نگاہ کریں، پوری دنیا میں نگاہ کریں، عالم اسلام میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں، یہ جو غمناک حالت مسلمانوں کی پہنچی ہوئی ہے، حمد نعت مرثیے کے اوپر ہی سارے کے سارے ہمارے فرقہ جات اور مکاتب فکر چل رہے ہیں۔ ایک نے حمد کو بڑی قوت سے پکڑا ہوا ہے، وہ تلاوتیں کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اور برطانیہ اسرائیل کے ساتھ میل ملاپ کر کے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، جیسے یہ آل سعود بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ البتہ یہ فقط نہیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی مخالفین تھے جو امام علی علیہ السلام کے بہترین صورت میں قرآن پڑھتے تھے۔ قاضی شرح کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ مدینہ میں قرآن پڑھتا تھا تو خواتین گھروں سے جمع ہو جاتی تھی اس کی آواز سننے کے لیے۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کوئی ایسا منافق انسان جو اہل بیت علیہ السلام کا مکمل دشمن ہو اس کی زبان سے اچھی آواز میں نہ نکل سکے۔ خوارج ہیں، شیعہ سنی دونوں کی نظر میں ہی وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اب خوارج بہترین طریقے سے نماز پڑھتے تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے، پوری راتوں کو کھڑے رہتے۔ اب انسان کو یہ حالت بڑی اچھی لگتی ہے کہ رات کے اندھیروں میں کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آنسو اس کے جاری ہیں، بہترین آواز میں مناجات یا تلاوت کر رہا ہے، پتہ لگے کہ وہ قاتلان امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے ہاں فرقہ جات میں ایک ظاہری صورتوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ ایک نے حمد کو اور تلاوت کو صحیح طرح سے پکڑ لیا، وہ کوئی اور نام ہی نہیں لیتا اور سب سے بڑا مواحد سمجھتا ہے۔ ایک نے نعتوں کو اتنا خوبصورت طریقے سے پکڑا ہے، اس میں بہترین اشعار اور بہترین آوازیں، آپ اسے سنتے رہے انسان جذبات میں آ جاتا ہے، اور وہ بقیہ کو کہتے ہیں کہ یہ اہانت کرتے ہیں رسول اللہ کی، انہیں محب مانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری طرف آ جائیں تو ایک گروہ ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کو اس قدر مضبوط طریقے سے پکڑا ہے کہ آپ آوازیں ہی سنیں، بے شک نہ سمجھ آ رہی ہو کہ بول کیا رہے ہیں، انسان کا غمگین حزین ہو جاتا ہے، محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ وہ چیز کہاں ہے کہ جو اہل بیت نے بیان کی، یہدونہم الی دینک، وہ تو یہ خطبہ آج آپ ہمارے اندر ہی لگا دیں، اس کی صرف آواز بھی سنیں تو انسان بور ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جب دین کی باری آتی ہے تو یہ حالت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی اطاعت کے اعتبار سے موجود نہیں تھی، فضا موجود نہیں تھی۔ بہرحال اطاعت کی تو بات کیونکہ آگے شکوہ موجود ہے، روایت آ رہی ہے ظاہر غیر مطاعن، کہ ابھی تیسرے حصے کو بیان کیا جائے گا۔ اطاعت کی بات تو تب آتی ہے پہلے معلومات ہوں۔ ابھی تو معاشرتی ہماری صورتحال ایسی ہے کہ وہ معلومات، وہ دین ہی ہمارے اندر نشر نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ وہ توحید کی باتیں، وہ نبوت کے نظریات، وہ امامت کے نظریات، وہ اہل بیت علیہ السلام کی زبانی کہاں پہ ہیں؟ فضائل کا ایک مورد، اور وہ بھی ایک جانب فضائل کی، وہ بالخصوص جانب کہ جہاں پہ ما فوق البشر نظر آئے اور انسان صرف ان کا نام لینے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ مثلا آپ نعتیں پڑھیں تو نعتوں میں بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اندھیری قبر میں ہوں گا تو رسول آ جائیں گے، مشکل ہی آسان ہو جائے گی، کہ وہ نور ہیں، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں نور ہیں، اور اندھیری قبر میں پتہ لگے گا نور ہیں یا نہیں، کیونکہ جب فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے تو وجود میرا کہے گا یا مصطفیٰ۔ اب وہ جو جذبات ہیں وہ بڑے خوبصورت جذبات بھی ابھار دیتے ہیں، تو اسے کہ تم نے زمین پہ جیتے جاگتے شعور کے ساتھ تو مصطفیٰ کو پہچانا نہیں تو قبر میں کیسے پہچانو گے؟ وہ لائٹ تھوڑی ہے کہ ادھر جل جائے گی تو پہچان لو گے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نظریات پھیلائے گئے ہیں، یعنی فضائل میں بھی وہ نقطہ بیان کیا گیا ہے جس میں ما فوق البشر نظر آئیں یا اطاعت سے ہمیں دور کر دیں، جبکہ یہ تصویر کشی اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کرائی۔ اور حوالے بھی اس طرح سے لے کے آئیں گے، چن چن کے روایات، پیچھے جائیں اس کی سند ہے یا نہیں، اس کی تبیین کیسے کرنی ہے، کوئی اس کے صورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک اہل منبر کا بہت بڑا وظیفہ اس میدان میں بنتا ہے
کہ یہ تعارف کریں یہدونہم الی دینک، وہ آئے اس لیے کہ اللہ تیرے دین کی طرف ہدایت کریں، تم ہادی ہونے کی جانب سے لو، کیونکہ جب ہادی ہونے اور معلم ہونے کی جہت سے آپ لیں گے ہی نہیں تو اطاعت کیسے کریں گے بتائیں؟ آپ نے لینا ہی اسی جہت سے ہے، اور اس جہت سے صرف ہمارے ہاں تمام فرقوں میں ہی یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، انسانی مشکلات ہیں۔ مکتبہ تشیع تو اس حوالے سے پھر خوش قسمت ہے کہ وہ 12 ائمہ چہاردہ معصومین علیہ السلام یا اولیاء اللہ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ آ جائیں اہل بریل میں، بریلویوں میں، تو وہاں پہ تو ہر محلے کا ہی جو فقیر ہے وہ عظمتوں کے اوپر پہنچا ہوا ہے کہ پریشان انسان اس کی عظمتیں سن کے ہی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کہ ایک پہلو ہمارے ہاں معاشرے میں کثرت سے ذکر کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی جا کے مانگ لو، اگر جاب نہیں مل رہی مانگ لو، رزق میں کمی ہے جا کے ان سے لے لو، فلاں فلاں چیزیں ہیں وہ تم ان سے لے لو۔ یعنی توسل، تبرک، زیارت، ان تین کے علاوہ کسی اور کو بعنوان دین ذکر کر کے نہیں بیان کیا گیا۔ اگر اس کو ہم نقطے کو ملاحظہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اصل تنقید اس کے اوپر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ یہ نظریات صحیح نہیں ہیں، نظریات ٹھیک ہیں، یہ توسل ایک حقیقت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ایک مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حجج کے علاوہ نہ نمازوں کو قبول کیا نہ روزوں کو قبول کیا ہے، اور قرآن نے منافقت کا ایک معیار بیان کیا ہے کہ یہ رسول آپ منافقین کو دیکھیں گے وہ آپ کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے اور خوب اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو اتباع کرو رسول اللہ کی۔ تو خلاصہ کلام یہ اپنی جگہ نظریات درست ہیں، برحق ہیں، توسل کا نظریہ، تبرک کا نظریہ، زیارت کا تمام مسلمان قائل ہیں، حتیٰ کہ وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، اس کی حدود میں اختلاف ہے۔ اہل حدیث یہ نہیں کہتے توسل باطل ہے، وہ توسل کی اس نوع کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جس میں ایک انسان اس دنیا میں نہیں ہے اس سے آپ ایک تعلق قائم کریں، کیونکہ حصی دنیا سے زیادہ تعلق وہابی رکھتے ہیں، یعنی مٹیریلسٹ ایک قسم کے زیادہ ہوتے ہیں، مادیت سے زیادہ تعلق ہے، تو انہیں غیر مری چیزیں جو ہیں وہ خدائی دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب برزخی طور پہ یا حقیقت رسول اللہ تو کائنات میں موجود ہے، اب میں نے یا رسول اللہ کہا تو رسول اللہ نے سنا ہے یا نہیں سنا، انہیں یہی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اگر نہیں سنا تو بتاؤ مدد کیسے کریں گے، اور اگر سن لیا تو دیکھو اللہ کو چھوڑ کے تم رسول اللہ کیسے مدد کریں گے۔ تو ان سے کہو کہ پہلی بات ہے تمہارا کام نہیں ہے رسول اللہ کے کانوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ نمبر 2، کس نے کہا رسول اللہ کو چھوڑ کے ہماری مدد کریں گے؟ اس دنیا میں تو کافر سے بھی تم مانگتے ادھر تو تم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کافر نے مدد کی، اسے کہتے یہ تو اللہ کے نظام کے تحت ہی ہے۔ لیکن یہ اولیاء اللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ولایت اور اس کی رضایت سے اگر مدد کر دیں تو اسے کہتے ہیں شرک ہو گیا، تو انہیں وہ شرک کی ایک بیماری، اسے کہتے ہیں شرک کی بیماری کا لاحق ہونا۔ تو خلاصہ کلام بہرحال کہ انسان جو ہے ان تین کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے، توسل، تبرک، زیارت۔ اہل حدیث بھی اسے مانتے ہیں، توسل کو قبول کرتے ہیں، اہل حدیث نماز کو بطور توسل لیتے ہیں، ذکر کو، عبادت کو۔ وہ اس مورد توسل میں اختلاف کرتے ہیں جہاں پہ ایک شخص زندہ نہیں ہے اس سے متوسل ہونا۔ اسی طرح سے تبرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات تک وہ قائل ہیں لیکن اس کے ہمیشگی کے قائل نہیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں حدود میں اختلاف کی۔ اسی طرح زیارت رسول، روایات اہل سنت میں صحیح سنت طریقے سے آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی اور اس کے لیے سفر کی۔ اسی طرح قبور کی زیارت کی آئی ہے، البتہ دعائے مغفرت کے ساتھ ان میں آئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کیونکہ وہ مکتب ہی اہل بیت سے دور ہے تو کیسے ائمہ علیہ السلام کی بات ان تک پہنچے؟ لہٰذا ہمارے ہاں جو زیارت کا حکم اور زیارت کے متعلق روایات کے جو احکام ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے آئے ہیں، اہل سنت میں وہی احکام رسول اللہ کے لیے آئے ہیں، وہ مقید کرتے صرف رسول تک۔ لیکن یہاں پہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیعہ سنی سب کتابیں جمع کریں، قرآن کریم کی آیات جمع کریں، آپ کو توسل، تبرک، زیارت کے متعلق کتنا مواد نظر آئے گا؟
زیارت کے متعلق کامل الزیارات سب سے بہترین کتاب ہے، بہترین ہے، ہونی بھی چاہیے، اور ایک وظیفہ ہے ہر شیعہ کی گردن کے اوپر، یہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے حق ہے کہ وہ زیارت کرے گا تو وہ حق اترے گا اس کی گردن سے۔ اچھا آپ آ جائیں تبرک کے اوپر، آپ کو قلیل واقعات ملیں گے، ہیں روایات میں قلیل ہیں۔ توسل آ جائیں، اب ہدایت والا توسل الگ ہے، یہ توسل سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مادی جہان کی مشکلات کے دور کرنے یا مادی جہان کی کوئی چیزیں لینے کے اعتبار سے اہل بیت کو توسل کا ذریعہ، اہل بیت کو ذریعہ بنانا، توسل کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ عنایت کرے۔ اس کے متعلق آپ روایات ڈھونڈ کے لائیں، آپ کو پتلی سی کتاب بنے گی۔ لیکن آپ اس طرف آ جائیں، یہدونہم الی دینک ویعلمونہم علمک، آپ دیکھیں گے جلد در جلد بن جاتی ہے اس حوالے سے۔ قرآن کریم لکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آپ کو آیات در آیات ملیں گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک تابع حصہ تھا دین کا، تابع توحید کا جزوی حصہ، امامت کا جزوی حصہ، وہ ہمارے ہاں پورے کل کے طور پہ نشر ہو کے غالب آ گیا، اور وہ اصل اساس تھی ہدایت کے اعتبار سے ہادی قرار دینا، معلم قرار دینا، اور معلم قرار دیتے ہوئے ان سے کچھ لینا۔ یعنی یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے، آج کے دن بھی آپ اپنے طور پہ طلاب کے اندر ہی دیکھیں، وہ استاد تلاش کرتا پھرے گا لیکن نبی کو بطور استاد نہیں لیتا، جبکہ قرآن نے انہیں کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کو وہ باعنوان معلم نہیں لیتا کہ میں ان سے تعلیم لوں، میں ان سے اخذ کرنے کی کوشش کروں، روایات کی طرف میں رجوع کروں۔ بس یہ آپ نے دیکھا یہ نقص ہر دور میں موجود رہا ہے۔ یہ شکوہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ ہمیں بطور ہدایت قبول کرو، تم ہادی مان لو۔ ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں افراد کھڑے کیے گئے، زاہد اور عابد کے طور پہ بھی بعض صوفیہ کو کھڑا کیا گیا، علمی مکاتب کے اعتبار سے بھی بعض مکاتب کو کھڑا کیا گیا۔ لوگوں کا رجحان اہل بیت کی طرف نہیں ہوتا، اور غالیوں کو اندر نشر کر کے اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تم شیعہ ہوگے تو یہ بنو گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک سیاست ہے کہ آصف علوی جیسے یا اس طرح کے دیگر افراد جو غالی حضرات ہیں یا انتشار پھیلانے والے افراد ہیں، کوئی انہیں قتل نہیں کرتا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سپہ صحابہ نے مار دیا، لشکر جنگی نے مار دیا، انہیں نظر شہید حسینی جیسے بندے آتے ہیں، کیونکہ انہیں مار دیا تو پھر کون شیعوں سے دور کرے گا۔ ان کی تو کیسٹیں بناتے ہیں، سنیوں میں خوب وہ پھیلاتے ہیں، اس کے اوپر بڑی تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شیعہ ہوگے تو یہ کرنا پڑے گا تمہیں، اور شہید حسینی جیسی شخصیت اسے نشر کریں تو لوگ شیعہ تشیع کی طرف آ جائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں شہید حسینی ہیں، شہید ضیاء الدین ہیں، یا اسی طرح سے دیگر ہمارے علماء ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے، انہیں یہی دینی گروہ مارتا ہے، اور کس نام پہ مارتا ہے؟ جو حماقتیں یا نادانیاں غالیوں نے کی ہوئی، ان کے جرم کی سزا ان صالحین کو دیتے ہیں۔ اور وہ یہ علت امام رضا علیہ السلام نے بیان کی عیون اخبار رضا میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے جان کے یہ غالی حضرات چھوڑے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب آ کے غلو کرتے ہیں، توحید کا تمسخر اڑاتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مافوق قرار دیتے ہیں، تو لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور مقصر بھی جان کے چھوڑے ہیں، مقصر شیعوں میں نہیں ہوتا، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئے گی۔ یہ نتیجہ روایات کا مسلسل ایک مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ اس کلمے کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں، مقصر، ایک دو روایات ملیں گی، اس میں بھی آپ کو غالی کی نسبت مقصر کی حمایت نظر آئے گی۔ مقصر دشمنان اہل بیت میں ہوتا ہے، جیسے ناسبی شیعوں میں نہیں نظر آئے گا، وہ شیعہ نہیں ہے ناسبی، شیعوں میں غالی ہونے کا مسئلہ پیش آئے گا، لیکن ناسبیت اور تقصیر نظر نہیں آئے گی۔ اچھا اب اس مورد میں آئیں، آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے دور کرنے کی یہ کوششیں ہیں۔ اس پورے کے پورے جائزہ لیں، اس پورے تمام حالات میں، یا پورے کے پورے ایک اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل معیار ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے ہیں۔ جو جزوی چیزیں تھیں انہیں غالب کر دیا گیا ہے، اور جو اصل اساس تھی اسے نیچے لے آئے، یعنی جس کا پورے کے پورے مکتب یا پورے اس انسانی معاشرے کے اندر غلبہ جن نظریات کا ہونا چاہیے تھا وہ غالب نہیں ہم نے کیا، حتیٰ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی وہ غالب اس طرح نظر نہیں آتا،
کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ ہدایت کے عنوان سے امام کی طرف رجوع کیا. مثلا یہ مہدویت کی آپ روایات لیں، اصل اسی احساس کی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مہدویت کی باتیں مثلا آیت اللہ بہجت سے بھی ہم نے سنی، یعنی ان کے اقوال چلتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے واقعات پڑھے. امام سے کہاں پہ ہم نے لی؟ وہ تو منبر پہ جو اس نے کہہ دیا کہ امام یہ فرماتے سن لیا ہم نے کب جا کے کھولی یہ کتاب الکافی؟ کب ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کیا؟ کب اس کے معنی کے اوپر ہم نے دقت کی؟ جیسے بھی آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حجج الہیہ کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ بار الہ یہدونہم الی دینک، وہ تیرے دین کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَكَ، اور تیرے علم کو تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں. بس اس دو جہے سے پکڑ لینا چاہیے اہل بیت کو. جو لیا جائے دین الہی کے کہ میں نے تو آیات اور روایات سے لیا ہے، کوئی دلیل لے کے ہیں وہاں سے، اگر نہیں ہے قرآن اور روایات میں تو اسے اپنے وجود میں متزلزل انسان کو رکھنا چاہیے. اگر اس کے آثار، اس کے شواہد، اس کی بنیاد قرآن اور روایات میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہمارا دین. اسی طرح معلم کے طور پہ لے لیں، قبل اس کے کہ وہ نجات دہندہ کے طور پہ لیں، پہلے معلم کے طور پہ لینا ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام بھی حتیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی معلم قرآن میں قرار دیا. اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا. اللہ کو معلم کے طور پہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کے طور پہ، تمام انبیاء کو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو بھی لینا چاہیے. اس تعلیم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے معاشرے میں بھی غالب کریں اور ہر نظریے سے پہلے اسے ہم بالاتر کریں. امام علیہ السلام نے اسی کے ضمن میں اگلا نقطہ بیان کیا کہ ہدایت اور تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ لا يتفرق اتباع اولیائک، کہ اللہ تیرے اولیاء جو ہیں وہ منتشر اور پراگندہ نہ ہوں. اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہدایت کے عنوان سے اور معلم کے عنوان سے، ہادی اور معلم ہونے کی جہت سے اہل بیت سے تعلق نہ جوڑے یا امام زمان علیہ السلام سے تعلق نہ جوڑے، وہ منتشر ہو جائے گا، وہ پراگندہ ہے. اس مضمون کی پہلے بھی ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مفضل بن عمر نے گریہ کیا کہ جب اتنے 12 جھنڈے کھڑے ہوں گے تو کیسے پہچانیں گے کہ مہدویت کا جھنڈا کون سا ہے. تب بھی یہی والی بات تھی، جس نے ہادی اور معلم کے طور پہ اہل بیت کو لے لیا وہ منتشر نہیں. لِكَيْ لَا يَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِيَائِكَ، آج کل جو ایک انتشار نظر آتا ہے، پراگندگی نظر آتی ہے. اب اس کے اوپر ہم غور و فکر کر کے خود ان روایات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ ہے، بعنوان ہادی ائمہ نہیں ہے، بعنوان معلم ائمہ علیہ السلام نہیں ہے، وإلا یہ پراگندگی پورے عالم اسلام میں یا معاشرے کے اندر بالخصوص تشیع کے اندر نہ ہوتی. اس کے بعد امام دوبارہ حجج الہیہ کا ایک تعارف کراتے ہیں، ظاہر غیر مطاع، اسے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. یعنی ظاہر ہوں تو اطاعت نہیں کی گئی، یہ غم ہے اہل بیت کا. ظاہر ہیں تو غیر مطاع، ان کی وہ مطیع نہیں ہیں، وہ اللہ کے مطیع ہیں. ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. مطاع اس میں مفعول ہے جس کی اطاعت کی جائے، مطیع اطاعت کرنے والا. غیر مطاع، ان کی اطاعت نہیں کی گئی معاشروں میں اگر ظاہر تھے تو، اور اب مخفی ہو گئے ہیں تو ان تک رسائی نہیں ہے اصلاً. لیکن اس میں حل کیا ہے وہ بھی پھر آگے بیان کیا. ان کے نشر کردہ علوم موجود ہیں، وہ سارے کے سارے علوم لوگوں کے درمیان سے نہیں اٹھے. بالفاظ دیگر الکافی میں اگر ہم احتمال دیں کہ وسیع پیمانے پہ ضعیف حدیثیں یا من گھڑت حدیثیں ہیں، حتماً و حتماً ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں اس میں ہیں. حتماً و حتماً یہ یقین ہے کہ اس میں اہل بیت کی حدیثیں موجود ہیں. بہرحال اس کی اپنی جگہ تشریح آئے گی. اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ظاہر غیر متعین کے حجت کا ہونا بھی ضروری ہے. کیوں ہونا ضروری ہے؟ کہ عوام گمراہ نہ ہو. انہوں نے ہدایت کرنی ہے، انہوں نے تعلیم دینی ہے، اور وہ ظاہر ہوگی یا غائب ہوگی. اگر ظاہر تھی تو وصف امیر المومنین نے بیان کیا غیر متعین. اس کی تشریح اگلے درس میں آئے گی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.